بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلکہ و صحابکہ یا نبی اللہ۔ پیارے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں، جن میں یہ کہ ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر مسلمان بنایا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں اپنے محبوب کا غلام بنایا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسطیٰ کے نام سے یاد کیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز بڑی عطا کی۔ اگر نبی دیا تو نبی اعظم، کتاب دی تو کتاب اعظم، فاروق دیا تو فاروق اعظم، امام دیا تو امام اعظم، غوث دیا تو غوث اعظم۔ کون غوث اعظم؟ سیرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کہ آپ کی والدہ مائدہ کی عمر 60 برس کی تھی کہ آپ پشت پدر سے رحم مادر میں آئے۔ اتباع کے نزدیک اس عمر میں اولاد کا ہونا محال اور ناممکن ہے، لیکن یہ بھی آپ کی کرامات تھی کہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے۔ حضرت عبد القادر جیلانی کے والد ماجد حضرت ابو سہل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام اور اولیاء عظام کی جماعت کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں: اے ابو سہل، تجھ کو اللہ تعالیٰ نے فرزند صالح عطا کیا ہے، اور وہ میرے بیٹے کی ہے، میرا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اولیاء اقطاب میں اس کا مرتبہ بلند ہے۔ جس رات عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے، اس رات تمام صوبہ گیلان میں ایک لڑکی بھی پیدا نہیں ہوئی، سب کے سب لڑکے ہی پیدا ہوئے، جن کی تعداد 1100 کے قریب ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس رات جتنے لڑکے بھی پیدا ہوئے وہ سب کے سب ولی کامل بنے۔ یہ سب آپ کی ولادت کی نسبت کا اثر ہوا۔ غوث پاک کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میرے ہاں عبد القادر پیدا ہوا تو وہ رمضان المبارک شروع تھا۔ اس ماہ مقدس میں یہ میری چھاتی سے کبھی دن کے وقت دودھ نہیں پیتا تھا۔ اتفاقاً ایک دفعہ بادل کے سبب رمضان شریف کے چاند میں شبہ پڑ گیا۔ قرب و جوار کے چند آدمیوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ سیدہ، کیا تمہیں رویت ہلال کی کوئی صحیح اطلاع ملی ہے؟ میں نے کہا، آج میرے عبد القادر نے دن کو دودھ نہیں پیا، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ آج رمضان الشریف کی پہلی تاریخ ہے۔ کچھ عرصہ بعد معتبر شہادتوں سے تصدیق ہو گئی کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ پھر تو یہ بات شہر کے اطراف اکناف میں مشہور ہو گئی کہ سادات مشرق میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن کو دودھ نہیں پیتا۔ جب آپ کی عمر 18 برس کی ہوئی تو آپ نے تحصیل علم کے لیے بغداد جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس کی وجہ آپ نے خود یوں بیان فرمائی ہے کہ ایک دفعہ میں عرفہ کے دن شہر سے باہر نکلا، اتفاقاً راستہ میں کسی زمیندار کا بیل جا رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ بیل مڑ کر میری طرف دیکھا اور مجھے مخاطب ہو کر کہنے لگا: اے عبد القادر، تو اس واسطے پیدا نہیں کیا گیا اور نہ ہی تجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں محبت الہی کے جذبہ اور ذوق و شوق نے جوش مارا۔ سیدھا گھر گیا، والدہ ماجدہ کی خدمت میں جا کے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو تحصیل علوم شریعت و طریقت کے لیے بغداد جاؤں، اور بیل کا سارا ماجرا بھی سنا دیا۔ آپ کی والدہ یہ سن کر ساری بات سمجھ گئیں اور اٹھ کر وہ 80 دینار جو والد بزرگوار کے ترکت سے انہیں ملے تھے میرے پاس لائیں۔ میں نے اس میں سے 40 اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیے، باقی 40 میری والدہ نے بغل کے نیچے میری گدڑی میں سی دیے۔ پھر دعا فرمائی اور مجھ سے کہا کہ اے عبد القادر، میں تم کو نصیحت کرتی ہوں کہ ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ بات کبھی بھی منہ سے نہ نکالنا۔ اس کے بعد مجھے رخصت کرنے کے لیے باہر آئیں اور ایک سرد سانس کھینچ کر کہا کہ بیٹا، میں تجھ کو اپنے اللہ کے سپرد کرتی ہوں، وہی تیرا حافظ و نگہبان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ والدہ سے رخصت ہو کر میں بغداد جانے والے ایک قافلہ کے ساتھ ہو لیا۔ جب قافلہ ہمدان سے آگے بڑھا تو اچانک 60 ڈاکو ہم پر ٹوٹ پڑے۔ قافلہ کے تمام مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ڈاکو میرے پاس آیا اور کہنے لگا: اے بچے، تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے سچ سچ کہہ دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ اس بات کو انسی سمجھ کے چلا گیا۔ پھر ایک دوسرے ڈاکو نے آپ سے دریافت کیا:
اس کو بھی میں نے وہی جواب دیا، وہ بھی اسی تمسخر سمجھ کر چلا گیا۔ جب وہ دونوں اپنے سردار کے پاس گئے تو یہ سارا معاملہ اسے سنا دیا۔ اس نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ۔ وہ دونوں آئے اور مجھے اس سردار کے پاس لے گئے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ٹیلے پر بیٹھا اپنا مال تقسیم کر رہا ہے۔ آتے ہی اسی سردار نے مجھ سے پوچھا، یہ سچ بتلا تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار۔ اس نے کہا کہاں ہیں؟ میں نے کہا بغل کے نیچے گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ اس نے گدڑی کو دوڑ کر دیکھا تو اس میں 40 دینار برآمد ہوئے۔ یہ دیکھ سردار نے حیرانی کے عالم میں پوچھا، اے لڑکے، تم جانتے ہو کہ ہم ڈاکو ہیں، جو مال ملتا ہے اسے لوٹ لیتے ہیں، پھر تم نے ہم لوٹیروں کا خوف کر کے ان دیناروں کے بید کو مخفی کیوں نہ رکھا؟ میں نے کہا کہ میری والدہ نے چلتے وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ میں کیوں کر والدہ کی نصیحت کو چھوڑ کر 40 دیناروں کی خاطر جھوٹ بولتا؟ یہ سن کر سردار بہت متاثر ہوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ ٹپک پڑے اور ایک حسرت بھرا سانس کھینچ کر کہا، ہائے افسوس، تم نے تو اپنی ماں کا عہد نہیں توڑا اور میں اتنے سالوں سے اپنے رب کا عہد توڑ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میرے قدموں میں گر پڑا اور میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ اس کے ساتھیوں نے یہ حالت دیکھ کر کہا کہ جیسے تو برائی میں ہمارا سردار تھا، اب اچھائی میں بھی ہمارا سردار بن، ہمیں بھی توبہ کروا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ ان سب نے میرے ہاتھ پر توبہ کی اور قافلہ کا سارا مال بھی واپس کر دیا۔ پیارے ناظرین کرام، ان ڈاکوؤں پر غوث پاک کی ایک نظر پڑی تو وہ سب کے سب توبہ یاب ہوئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ تمام جو واقعات ہیں یہ مختلف کتب سے لیے گئے ہیں، مختلف کتابوں سے یہ حوالہ جات پڑھے گئے ہیں۔ اگر میرے پڑھنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ مجھے معاف کرے گا، اور آپ لوگ نشاندہی کے طور پر کمنٹس میں اپنی جو قیمتی آراء ہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آئیے سرکار غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی عبادت کا حال بھی دیکھیں۔ سیدنا غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میں 25 سال تک بیابانوں اور ویرانوں میں عبادت و ریاضت کرتا رہا۔ 40 سال تک صبح کی نماز عشاء کی نماز کے وضو سے ادا کی، اور 15 سال تک عشاء کی نماز کے بعد ایک پاؤں پر کھڑا ہو جاتا اور صبح تک قرآن پاک ختم کر دیتا۔ ایک رات سیڑھی پر چڑھتے ہوئے میرے نفس نے مجھے کہا کہ اگر تم ایک گھڑی سونے کے بعد اٹھو تو کیا اچھا ہو۔ فرماتے ہیں یہ خیال آتے ہی میں وہاں کھڑا ہو گیا اور قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ پورا قرآن پاک ختم کر دیا۔ ناظرین کرام، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ تمام واقعات اور حکایات جو ہیں وہ مختلف کتب سے اخذ کیے جاتے ہیں، ان سے معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں۔ اگر ان میں کوئی پڑھنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، اور آپ لوگوں کو اگر ہماری کوئی غلطی کا احساس ہو اور آپ ہمیں کمنٹس کے ذریعے اس کی جو ہے وہ آگاہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔